لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق اللہ العظیم۔ دو تین ہفتوں سے شرک کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کہ گناہ مختلف ہیں، کوئی چھوٹا بڑا، کم درجے کا بڑا درجے کا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہایت ہی سخت ترین گناہ ہیں اور اتنے بدتر گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی غفور الرحیم اور مہربان ہونے کے باوجود اس گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ قرآن مقدس نے واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بارے میں تنبیہ فرما دی اور ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم میرے پاس کچھ اور گناہ لے کر کے آؤ گے تو میں اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی اس میں ملوث ہو اور پڑ جائے وہ میری رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سخت ترین ظلموں میں سے شرک کرنا ظلم ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور انسانوں کو توحید کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور یہ بات لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کی خالق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے مالک ہیں۔ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں اپنی نعمتوں میں سے کوئی نعمت عطا کر دیں اور جب چاہیں اپنی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو یا ساری نعمتوں کو چھین لیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے اور جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں، اور جس کو نہ چاہیں تو نہ لڑکا دیں نہ لڑکی دیں، کچھ نہ دیں۔ اور کہیں مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ تم زمین سے غلوں کو نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ درخت جو تمہارے سامنے ہے تناور درخت ہے، مٹی سے تم نے ان کو نکالا ہے یا ہم نے نکالا ہے؟ اور یہ آسمانوں سے بارش تم نے برسائی ہے کہ ہم نے برسائی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس میں 7 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ دیکھو تم آسمان کو دیکھ رہے ہو کتنا بڑا لمبا چوڑا ہے کہ تا حد نظر تم کو آسمان دکھائی دیتا ہے، لیکن کیا تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے اس میں؟ کیا تم اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ بغیر ستون کے آسمان کو روکے اور تھامے ہوئے ہیں؟
اور پھر اس پر بادل ہیں جو اپنے دامنوں کے اندر بارش اور پانی کو لیے ہوئے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض کہ آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے. واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کو بھی عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اگر تمہاری طاقت اور تم میں ہمت ہے تو رات کو چھوٹا کر کے دکھا دو، اور اگر تمہاری ہمت ہے تو رات کو تان کر اور کھینچ کر بڑا کر ڈالو. مگر تمہاری ہمت نہیں ہے کہ نہ تم رات کو چھوٹا کر سکتے ہو نہ رات کو بڑا کر سکتے ہو. زمین کے بعض خطوں کے اندر 6 ماہ تک رات رہتی ہے، دن نہیں نکلتا. اگر تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے تو جاؤ اپنے بلبوتے پر وہاں پر دن نکال کر اور سورج نکال کر کے تم دکھاؤ، مگر تم دکھا نہیں سکتے ہو. والفلک التی تجری فی البحر اور یہ تمہاری کشتیاں اور یہ تمہارے پانی کے جہاز جس پر منوں اور ٹنوں وزن لدا ہوا ہے، پانی پر تیرتے ہوئے چل رہے ہیں. کیا تمہاری ہمت ہے اور طاقت ہے کہ تم اپنے ان پانی کے جہازوں کو بچا سکو اگر ہم انہیں ڈبونے پر آئیں؟ اور بعض خطے سمندر کے اندر ایسے ہیں کہ تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے جہاز کو ادھر سے گزار سکو. گزار کے دکھاؤ، چلا نہیں سکتے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو آسمانوں سے بارش کو برسا رہی ہے. بارش کے قطرے برس رہے ہیں اور جب چاہتے ہیں بارش کو روک دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں بارش کو برسا دیتے ہیں. اگر تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے تو لاؤ بارش کو برسا دو، اور اگر تمہاری طاقت ہے تو تم اس نو کو روک دو کہ نہ برسے. مگر تم ایسا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے یہ ہوا ہے، چل رہی ہے، اگر تمہاری ہمت ہے تو اس کو روک دو. کبھی یہ 100 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے، کبھی 200 کی اور کبھی 1000 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے. اگر طاقت رکھتے ہو تو اس کی اسپیڈ کو کم کر دو یا اس کو بڑھا دو. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ اور تم بادلوں کو دیکھ رہے ہو جو بادل اپنے دامن کے اندر پانی کو بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان بادلوں کی ہمت نہیں ہے کہ ایک بوند جہاں چاہے برسا سکے. پانی سے لدے گھوم رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ چاہتے ہیں بادل وہیں برستا ہے، جہاں اللہ نہیں چاہتے ایک بوند نہیں برستی. تو اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو تم کر کے دکھاؤ. یہ 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دلیلیں دی ہیں اور چیلنج کیا ہے کہ تم ایسا کر کے دکھاؤ، مگر تم نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو اپنے آپے میں رہو، اپنے آپے سے باہر نہ نکلو، پائجامے کے اندر رہو. اور پائجامے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم تمہیں آرڈر کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں صرف اس کو مانو. ہماری ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. انبیاء ہوں یا اولیاء یا دنیا کے انسان، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے، تم پیدا نہیں کر سکتے. تم مٹی کا ایک ذرہ نہیں بنا سکتے.
مگر انسانوں کی بدقسمتی رہی ہے کہ جب جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے معجزے دیکھے اور انہوں نے یہ سنا کہ ان کے ساتھ تو پتھر بھی بولتے ہیں، کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، اور یہ تو اگر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اندھا بھی سماکا ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھنے لگے کہ ان کے اندر بہت بڑی قوت ہے، لہٰذا ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو نظام کائنات چل رہا ہے، انبیاء کے ہاتھ پر جو معجزے ہو رہے ہیں اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزے جاری ہو رہے ہیں۔ صحابہ کی مقدس جماعت ایک جگہ تشریف لے جا رہی تھی، لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی نہیں رہا۔ آپ نے ایک برتن میں اس طرح اپنی انگلیوں کو رکھا تو انگلیوں سے پانی کا فوارے پھوٹنے شروع ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے پانی پی لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ انگلیوں سے چشموں کا جاری کرنا نبی کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے اندر ہاتھ میں ریت کی ایک مٹی اٹھا کر کے اس طرح سے پھینکی تو 1000 سے زیادہ کافر سامنے موجود تھے، سب کی آنکھوں میں جا کر وہ مٹی پڑی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے متنبہ کیا کہ دیکھو کہیں یوں نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم کو معجزہ دکھایا ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پہنچائی ہے ان کی آنکھوں کے اندر مٹی، رسول نے نہیں پہنچائی ہے۔ تو جس اللہ نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے اور جس خدا نے اپنی قدرت سے کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی نے اپنی قدرت کو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے۔ لہذا تم ان معجزات کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ سمجھ لینا کہ یہ کمال اور یہ صفت انبیاء میں ذاتی ہے، نہیں، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ لہذا ان کو ان کے مرتبے سے آگے نہ بڑھانا۔ انبیاء علیہ السلام کو جب تمام انسانوں کی صفوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ کامل ترین انسان نظر آئیں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے ان کو کھڑا کریں گے تو وہ اللہ کی مخلوق نظر آئیں گے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جو جامع الکمالات ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے کمالات عطا کیے ہیں اور اتنے معجزے دیے ہیں، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہزاروں سے زیادہ تعداد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی، اور ان کے معجزوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی اونٹ پیروں میں آ کر کے گر رہا ہے، ایک صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی دلیل چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اس درخت کو بلایا، آواز دی کہ ادھر آؤ، وہ درخت جڑوں سمیت نکل کر کے آ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے کہا واپس چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی اوٹ میں بیٹھ کر کے آپ فراغت کریں، لیکن کوئی اوٹ نظر نہیں آتی۔ آپ نے 2 درختوں کو اشارہ کیا، وہ دونوں آ کر کے مل گئے اور انہوں نے پردہ کر لیا۔ ایک دو معجزہ تو نہیں ہے، ہزاروں سے زیادہ تعداد ہے۔ لیکن یہ تمام معجزے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں، یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں ان معجزوں کو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے
وہ اللہ کے بعد میں دنیا کی کائنات کے ایک ایک چیز سے مرتبہ ان کا بڑا ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اب اس سے بڑا مرتبہ اور کیا آگے لاؤ گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد میں سب سے بڑا رتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا۔ کوئی شاعر کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں، داتا، سخی، کریم، ید اللہ نامور، بندہ نواز، بادشاہ حسن سر بسر، تیرے بھکاری شاہو گدا اور تاجور، سلطان دو جہاں ہیں شہنشاہ بحر و بر۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو عاشق رسول ہیں کہتے ہیں یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اے حسینوں کے حسین، اے خوبصورتوں کے خوبصورت، اور انسانیت کے بشروں کے سید اور سردار، افضل البشر یا سید البشر من وجہک المنیر۔ کئی مرتبہ اعلان بار بار کیا گیا ہے کہ اس سائیڈ میں آپ اپنی گاڑیاں پارک نہ کیا کریں کیونکہ وہ پارکنگ ہماری نہیں ہے، اس طرف پارکنگ کیا کریں۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے کی وجہ سے شمس و قمر کو روشنی ملی ہے، چاند و ستارے آپ کے نور سے منور ہو گئے ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تعریف کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حسان و فرزدق بھی گئے عاجز و حیران۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، شاباس صدق کے چنا پرورد گوہر، آبا عزب و مکرم و ابناء عزیز و تر۔ شاباس ہے اس سیپی پر جس نے ایسا گوہر پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے آبا و اجداد کو بھی معزز مرتبہ ملا اور اس کی اولاد بھی ایک عجیب غریب کہلائے۔ صلو علیہ ما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو انبیاء علیہم السلام پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ بشر ہوتے ہیں، بشریت سے خارج نہیں ہیں۔ مجھے اس تلخ موضوع کو آپ کے سامنے نہیں چھیڑنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے موضوع موجود ہیں، لیکن امت کے ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے، میں اس لیے یہ الفاظ سخت استعمال کر رہا ہوں کہ جنہوں نے علم کے دروازے پر کبھی دستخط نہ دی ہو اور انہوں نے کسی استاد کی جوتیاں سیدھی نہ کی ہوں اور اردو کی دو چار کتابیں پڑھ کر کے منبر کے خطیب بن گئے ہوں، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے، پوری قوم کو لٹیا ڈبو دی ہے۔ اور امت مسلمہ میں جو مسلکوں کی ایک آگ بھڑکی ہے جس نے مسلمانوں کے صرف تن و من دھن کو نہیں بلکہ ان کی روح کو بھی جلا کر کے پھینک دیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اگر کہا جائے تو پورے انسانیت میں مذہب کی ایک آگ لگی ہوئی ہے، عیسائیت کی آگ ہے، یہودیت کی آگ ہے، ہندو کی آگ ہے، اور ایک دوسرے کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے،
تو آپ نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا. میں تمہارے سامنے دو پیغام دیتا ہوں. ایک پیغام یہ ہے کہ تم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، کہ ایک بات پر اکٹھے ہو جاؤ جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان میں متفقہ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کو مانو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں تلوار کے زور سے طاقت کے بازو پر مسلمان نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ایسے شاہین ہیں کہ جو شاہین اڑتے ہوئے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے آسان ہیں. خالد ابن ولید ہے، عمر ابن العاص ہے، عمر بن الخطاب ہے، ابو بکر صدیق ہے، سعد بن وقاص ہے، عبیدہ بن جراح ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے سامنے پیدا ہوئے اور جن کی تلواروں کے جوہر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. اپنی تلواروں، ان کی تلواروں کے جوہر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. تم خالد ابن ولید کو جانتے ہو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور مکے کا کتنا بڑا پہلوان ہے. تم سعد بن وقاص سے ناواقف ہو ایسا نہیں ہے. عمر فاروق کو جانتے ہو. یہ وہ شاہین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو کفر کی دل و دیوار کو ہلا کر کے رکھ دیں اور کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیں. مگر قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے قرآن کی زبان میں اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین، میں دین کے بارے میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں. تمہاری مرضی ہے کہ تم اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی ہے کہ تم عیسائیت پر رہو، جو مرضی چاہے مذہب اختیار کرو، سمجھانا میرا کام ہے. میں تم کو بتانا چاہتا ہوں لیکن زبردستی تم کو اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہتا. ایک پیغام یہ ہے. دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم اگر تم مجھ کو نبی نہیں مانتے ہو اور میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہو تو انسانیت کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جاؤ. تم اپنے مذہب پر عمل کرو، یہ اپنے مذہب پر عمل کرے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ان کا دین ان کے ساتھ ہے. کم از کم ایک پلیٹ فارم پر تو اکٹھا ہو. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا اور معاہدہ کر دیا. کاش آج پھر کوئی ایسا معاہدہ دنیا کے اندر آئے کہ پوری اقوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ مذہب کے نام پر نہیں لڑیں گے، مسلکوں کے نام پر لڑائیاں نہیں ہوگی. اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کہتا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اور ایک میرٹھ کے شاعر نے بات کہی ہے، کہتا ہے آپ مانے نہ مانے یہ دعویٰ ہے میرا کہ فرقہ پرستی جواں ہو گئی ہے. آپ مانے نہ مانے یہ دعویٰ ہے میرا کہ انسانیت بے اما ہو گئی ہے. میرا مشورہ ہے کہ پردے بٹھا دو، سنا ہے کہ فرقہ پرستی جمع ہو گئی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اخبار کا تراشا پیش کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے مسلکی آگ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا. لکھنے والے خالد انور مظاہری، ایڈیٹر ماہانہ ندائے قاسم پٹنہ ہے. ان کا ای میل یہاں پر ہے. کہتے ہیں کہ ضلع ارریہ کے نرپت گنج تھانے کے بیریا گاؤں میں امام صاحب نے نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا. مسجد کے متولی نے روکا لیکن امام صاحب رکے نہیں. بحث و مباحثہ کا سلسلہ چل پڑا. بریلی دیوبندی دونوں مکتب فکر کے لوگ جمع ہو گئے. برسوں سے چل رہے اختلافات آج اتنے شدید ہو گئے کہ ہر کلمہ کو اپنے ہی مسلمان بھائی کے خون کا اس قدر پیاسا ہو گیا کہ گولی چلنے لگی. تصفیہ کرانے کے لیے پولیس تصفیہ کرانے کے لیے پہنچی. ایک عورت گولی کا شکار ہو گئی اور موقع واردات پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی. یہ لمبا مضمون ہے.
جو مسلمانوں کا چہرہ پیش کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ امت مسلمہ جزئی مسائل کے اندر اختلاف کر رہی ہے، بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ ایک بشر اور نور کے مسئلے کو چھیڑ کر کے بال اور گیند کو ایسے فیلڈ میں لا کر کے ڈال دیا گیا ہے جو کھیلنا نہیں جانتی بال، اور وہ اپنے ماتھوں اور سروں کو خود اپنے بال سے توڑ رہی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ عرض کی تھی کہ امت مسلمہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا چاہیے یا نہ کہنا چاہیے، صرف اس میں اختلاف ہے۔ میری لائبریری میں ایک دو کتابیں نہیں ہیں، بہت سی کتابیں موجود ہیں جو ان مضامین پر لکھی گئی ہیں، اور مختلف مکتبہ فکر کی کتاب ہیں۔ یہ میرے پاس کچھ کتابیں رکھی ہیں، میں اس لیے یہاں ان کتابوں کو نہیں رکھا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرا کوئی بڑا مطالعہ ہے، نہ، بلکہ میں آپ کے یقین کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتابیں موجود ہیں اور تمام مسلکوں کے لیے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ مثلا میرے ہاتھ میں اس وقت میں تبیان القرآن ہے، علامہ غلام رسول سعیدی کی، فرماتے ہیں کہ انبیاء کا بشر ہونا ہمارے لیے وجہ احسان ہے، بلکہ انسانوں کے لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجنا ان کے لیے زیادہ مفید ہے، اس سے استفادے کے لیے زیادہ سہل اور آسان ہے، کیونکہ اگر فرشتہ جن یا کسی اور جن سے ان کے لیے رسول بھیجا جاتا تو وہ اس کو دیکھ سکتے، نہ اس کی بات سن سکتے، نہ اس کے اعمال کی اتباع اور اقتداء کر سکتے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتنان اور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ان کی جنس سے ہی رسول بنا کر کے بھیجا۔ دلائل میں قرآن کی روایتیں پیش کرتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 128، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ آیت نمبر 129، سورہ بقرہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، سورہ یوسف آیت نمبر 109، سورہ نحل آیت نمبر 43، انبیاء آیت نمبر 21، اور کچھ حدیثیں پیش کی ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں صرف تمہارے مثل بشر ہوں، خدا نہیں ہوں، میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، بس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401، صحیح مسلم رقم الحدیث 572، سنن ابی داؤد رقم الحدیث 1020، سنن نسائی رقم الحدیث 1243، ابن ماجہ رقم الحدیث 1211۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، جن کو تفصیل جاننا ہو ان کتابوں میں جانیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بشر کہنا چاہیے یا نہ کہنا چاہیے، اس پر اختلاف ہے۔ بلکہ حضرت مولانا نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر میں جو جواہر بکھیرے ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں، اور یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے تمام حوالے جات کا ذکر کرنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ان تمام خلاصہ کتابوں کا یہ ہے کہ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے۔ کہنا بھی اچھا ہے اور نہ کہنا بھی برا ہے، بلکہ حرام ہے۔ پچھلے ہفتے ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی ایک آدمی اس سے پوچھا جائے یہ کون ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ میرے ابو ہیں، والد ہیں، ان کا نام نہیں لے گا کہ یہ عبداللہ ہیں، اس لیے کہ نام لینا بے ادبی ہے۔
لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور کوئی پوچھنے لگے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے تو ضرور بتایا جائے گا کہ میرے والد کا نام عبداللہ ہے، انٹروڈیوس کرانے کے لیے، تعارف کے لیے۔ تو قرآن کریم نے جہاں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر، وہاں تعارف کے طور پر بشر کہا ہے، تعارف کے طور پر آپ کا تعارف کروایا کہ یہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور یہ ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر، مالک، نظر، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مزر، ماد، نزار، عدنان وغیرہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تعارفاً ہے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، لیکن یوں کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ مسئلے کی نزاکت کو سمجھ لیجئے گا کہ تعارف کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا درست اور جائز، لیکن توہین کی نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا کفر اور حرام ہے، نہیں کہہ سکتے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ امت مسلمہ میں سے کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے۔ مختلف مکتب فکر کے لوگ اس مسجد میں موجود ہیں، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے بتائے کہ کیا وہ کہہ سکتا ہے، اس کا دل اور گردہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرح ہے؟ اٹھے، ہاتھ اٹھائے گا، کہے، کس کی ہمت ہے؟ کوئی بھی مکتب فکر کا ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے وہ یوں کہہ دے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرح بشر ہیں۔ بشریت کی تو تمہاری دوسری بات ہے، تم اور ہم تو کیا چیز ہیں؟ آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، ان کو ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتا میری طرح۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک میری طرح ہے، جب انبیاء علیہ السلام نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرح ہیں، تو پھر میری آپ کی کیا ہمت ہے کہ میں کہہ سکوں کہ آپ میری طرح ہیں؟ میری انگلیاں اور نبی کی انگلیاں نعوذ باللہ من ذالک کبھی برابر ہو نہیں سکتی۔ کہاں شاہ اور کہاں گنگو تیلی، کہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور کہاں یہ گندے انسان، کہاں ابو جہل اور کہاں ابو لہب جس کو بشر کہا جاتا تھا۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسبت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں دی جائے گی۔ امت کا اختلاف نہیں ہے، کوئی مکتب فکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ صرف اتنا سا فرق ہے کہ یہ ٹیلی فون ہے، مختلف ٹیلی فون اس وقت آپ کے مارکیٹ میں موجود ہیں، کوئی گلاس کی ہے، ایپل کے فون ہیں، آئی فون ہیں اور دوسرے بھی فون ہیں، کہنے کو سارے فون ہیں، لیکن کیا سارے فون برابر ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں جو پیچھے بھی دیکھتی ہیں اور سامنے بھی دیکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا اور تمہارا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہارے بعد نکاح کر سکتی ہیں مگر نبی کی بیویاں نکاح نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ بلکہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو اس سے بڑھ کر کے آگے بات لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو تم لوگ، تم نبی کے مثل کی بات کر رہے ہو، میں تم سے نبی کی بیویوں کی مثل کی بات کرتا ہوں۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویاں تم دوسری بیویوں کی طرح بھی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے نسبت ہو چکی ہے۔ تو اگر کسی عورت کو نبی سے نسبت ہو جائے، اس عورت کے مقام کو بھی کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ کیا عائشہ کے مقام کو دنیا کی خواتین پہنچ سکتی ہیں؟ کوئی نہیں پہنچ سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو کپڑا لگ گیا، ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ کپڑا ہمارے کپڑوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی مکتب فکر بتائے، ایک سے پوچھتا ہوں، کوئی کھڑے ہو کر بتائے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رومال نہیں، بلکہ وہ رومال جس رومال کے
ساتھ میں وہ رومال ٹچ ہوا وہ برکت کے طور پر رکھا ہوا. غلافہ کعبہ جب تقسیم ہوا اور اس کے پرزے کاٹے گئے ان کو تھوڑا تھوڑا بنایا گیا تو حضرت مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی ایک ٹکڑا غلاف کعبہ کا بھیجا گیا اور انہوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو رکھا. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جبہ ہو وہ ہمارے جبوں کے مثل نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ہماری جوتیوں کے مثل نہیں ہو سکتی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھ ڈالی اس کے اوپر زاد سعید کے نام پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی کیا فضیلت ہے. تو جو جوتیاں حضور نے ایک بار پیر میں پہن لی ہو ان کی نسبت یہ ہو جائے. ان علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر اطہر کے اندر موجود ہیں اور جس جسم مطہرہ کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے, مٹی قبر کے اندر جب آپ موجود ہیں اور قبر کی مٹی آپ کے جو بدن پر لگی ہوئی ہے اس مٹی کا مرتبہ عرش اعظم سے بلند ہے, عرش اعظم سے بڑا ہوا ہے. تو جس مٹی کا حال یہ ہو کہ اس کی نسبت حضور سے ہو جائے, اس کا مقام بڑھ جائے تو نبی کا کیا مقام ہو سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بھائیوں میری درخواست ہے کہ آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑو. ایسے مولویوں کی ہرگز بات نہ سنو, نہ ان کے پاس اٹھو بیٹھو جو لڑائی اور جھگڑوں کی بات کریں. اختلافی مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی اپنی دکانداری کو سمجھائیں, ہرگز غلط ہے. قوم کا ناجائز فائدہ, غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. گروہ کا کام کرنا چاہیے, امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. فروعی مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اندر اختلاف کو بنیاد بنا کر کے آپس میں گتھم گتا ہو جائے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, اور کیا پنپنے میں زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. hello